بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پشاور پریس کلب میں موجود ہوں۔ پشاور وہ شہر ہے خیبر پختونخوا کا جس کی جغرافیائی اہمیت تو ہے ہی، اس کی سیاسی اہمیت کے حوالے سے آج بات ہوگی، اور بات ہوگی تحریک انصاف کے پاور شو کے حوالے سے۔ کل اتوار کا دن ہے، جلسہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا۔ یہ جب سے موجودہ سیٹ اپ برسر اقتدار آیا ہے تحریک انصاف کا، یہ پہلا بڑا جلسہ ہوگا، اور اس کے لیے انتہائی زیادہ جو ہے سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اتنا ہائپ کیوں کریٹ کیا گیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اور اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنایا گیا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک شدید ترین اور بدترین مہنگائی کی لہر ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جس میں اپنی کوئی جان نہیں تھی، اس کے تن مردہ میں جان پڑ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جب سے پی ڈی ایم سے نکلی ہیں تو ہم نے یہ محسوس کیا تھا، سیاسی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اس طرح کی جان نہیں رہی تھی، اس طرح کی سرگرمیاں نہیں تھیں۔ لیکن بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے بھی کوشش کی، جمعیت علماء اسلام نے بھی کوشش کی کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، رابطہ عوام مہم جو ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ اس میں اگر ہم کارکنوں کو چارج کرنے کے حوالے سے اور ریہرسل کروانے کے حوالے سے اگر ہم نمبرز دیں تو ہم جمعیت علماء اسلام کو اس میں پہلا نمبر دے سکتے ہیں، پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں۔ پی ڈی ایم سے باہر اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی سطح پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں عوامی نیشنل پارٹی کی سرگرمیاں جو ہیں ظاہر ہیں کہ وہ نظر آتی ہیں۔ جماعت اسلامی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کی سرگرمیاں، تنظیمی جو سرگرمیاں ہیں اور ورکرز کو انگیج رکھنے کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں وہ پورا سال اور ہر موسم میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو گرمی اور سردی کی بھی اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں ہمارے سیاسی صورتحال کے اوپر۔ پھر ہم جب پاکستان پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا کے اندر بات کرتے ہیں تو ایک حوالے سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی صدر نجم الدین خان آئے ہیں، نئے صدر ہیں۔ ان کو فی الوقت جو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے پارٹی کو سنبھالنا ہے، اختلافات کو ختم کرنا ہے، پارٹی کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، یہ فی الحال اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ وقت جو ہے کسی اور چیز کا ہے۔ اب آتے ہیں پشاور کے جلسے کے حوالے سے۔ پشاور میں آپ پچھلا دور دیکھیں، پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اس صوبے کے تو یہاں سے 11 صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں، 4 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں۔ اس پہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے دور میں کہ 4 پہ تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی قومی اسمبلی کی نشستوں پر، اور 11 میں سے 10 نشستوں پر تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی۔ ایک واحد سیٹ جو تھی پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی تھی ارباب اکبر حیات مرحوم کی صورت میں۔ آج کی جو صورتحال ہے، یعنی پچھلے عام انتخابات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پشاور کی 5 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 5 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح 14 نشستیں ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں پشاور کی۔ ان 14 نشستوں میں 11 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے۔ اچھا، 3 جو نشستیں ہیں باقی ان پہ عوامی نیشنل پارٹی کی سمر ہارون بلور اور خوش دل خان نے کامیابی حاصل کی۔ عام انتخابات کا نتیجہ اگر آپ دیکھیں تو شاہ فرمان جو آج گورنر ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، انہوں نے اپنی نشست چھوڑ دی تھی، اور ان کے بھائی نے ضمن انتخاب لڑا تھا لیکن وہ ہار گئے تھے موجودہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایم پی اے صلاح الدین خان کے ہاتھوں۔ پشاور کا جلسہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ آپ آج اور پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پشاور کی سڑکوں پر جو صورتحال ہے، جو بینرز لگے ہوئے ہیں، بہت سارے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان بلدیاتی نمائندوں کے حوالے کی، بلدیاتی امیدواروں کے جو ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں، یعنی ٹاسک حوالے کیا گیا ہے۔ ایک تو بلدیاتی انتخابات آنے ہیں، سپریم کورٹ میں رجوع کر رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے، تو اس کے بعد جب فیصلہ آئے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار ہوں۔ لیکن جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا ہے انہوں نے اس جلسے میں لوگ لانے ہیں، یعنی ایک بندہ کو ٹاسک حوالے کیا گیا ہے باقاعدہ۔
تو اس حوالے سے ممبران اسمبلی پر بھی بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو بلدیاتی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کا بھی امتحان ہے۔ اب یہ ساری سرگرمیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا جو وزیر صحت بھی ہیں، ان کی سرگرمی نظر آتی ہے، کارکردگی نظر آتی ہے، اور جو حال ہی میں جو معاون خصوصی سے وزیر کے طور پر ترقی حاصل کی ہے، صوبائی وزیر اطلاعات اور اعلیٰ تعلیم کے کامران بنگش، ان کی کارکردگی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو وہ سرگرم ہیں، اپنے گھروں پہ بھی کارنر میٹنگز کا انعقاد کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس، ورکرز کے پاس جا بھی رہے ہیں۔ کل دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو پاور شو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ پشاور کی حد تک پاور شو ہے، یعنی ہم صرف اس کو پشاور کا جلسہ کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی خدشات ہیں، اگر مہنگائی کی وجہ سے لوگ ستائے ہوئے ہیں، اگر کوئی خدشہ ہے کہ ورکرز نہیں آئیں گے، لوگ نہیں آئیں گے، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن سے لوگ آئیں، جنوبی اضلاع سے لوگ آئیں، یہ جو آس پاس کے دیگر جو اضلاع ہیں، جو قبائلی اضلاع ہیں، وہاں سے ورکرز آئیں؟ آنے پہ تو کسی کی پابندی نہیں ہے، لیکن جلوسوں سے پتہ چلے گا کہ کون سا ورکر یا کون سا رہنما یا کون سا ممبر اسمبلی جو ہے اپنے ساتھ کس قسم کا کتنی تعداد میں قافلہ لایا ہے۔ تو ساری نظریں اس پشاور کے جلسے کے اوپر ہیں۔ بہت بڑا پاور شو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اس جلسے سے خطاب کریں گے، اور انہوں نے پہلے بھی تحریک انصاف کے جلسے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ محمود خان کے جلسے بھی ہوئے ہیں، وہ جس ضلع میں بھی گئے ہیں وہاں پہ ترقیاتی منصوبوں کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ جب سے برسر اقتدار آئے ہیں وزیر اعلیٰ محمود خان یا ان کی ٹیم یہاں پہ، تو یہ پہلا جلسہ ہوگا پشاور میں ان کا۔ تو اس حوالے سے بھی ساری نظریں اس جلسے کے اوپر ہوں گی۔ سیاسی مبصرین جو سوال اٹھائیں گے وہ یہی اٹھائیں گے کہ وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ جی تخت لاہور کس کا، تخت کراچی کس کا، تخت پشاور کس کا، پشاور ہے کس کا؟ آخر میں یہی سوال اٹھے گا کہ جب سیاسی مبصرین تبصرہ کرتے ہیں اور جب آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں یا ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا یہی سوال ہوگا کہ صوبائی دارالحکومت اس وقت کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ساری نظریں ہوں گی، تبصرے بھی ہوں گے، سیاسی مبصرین کی نظریں بھی ہیں، اور جو تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی نظریں بھی اسی جلسے کے اوپر ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور میں کس قسم کا پاور شو کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔